الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر للصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع رأسه من الركوع رفع يديه حذو منكبيه، وحديث لآخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو پورے کائنات کا مربی اور مشفق ہے، اور درود و سلام ہوں جناب مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. معزز حاضرین، یہ نماز میں ہماری اغلاط اور ہماری غلطیاں، اس کی اصلاح کے لیے یہ دروس کا اہتمام. آج یہ قسط نمبر 2. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی افتتاح کرتے، نماز کی شروعات کرتے، نماز پڑھنا آپ شروع کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور نیت باندھنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے؟ دعائے استفتاح پڑھتے تھے. دعائے استفتاح کہتے ہیں، ثنا کو کہتے ہیں. دعائے ثنا، اسی کا دوسرا نام دعائے استفتاح ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے استفتاح کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے استفتاح کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ دعائے ثنا پڑھتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جو سنن ابی داؤد کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعائے استفتاح اور دعائے ثنا، یہ دوسری اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو گھر کے اندر جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ ساری چیزوں کے تعلق سے بیان کر رہی ہیں. سنن اور نوافل اور جتنے نافلہ ہیں، فرض نمازوں کے بعد جتنی بھی نمازیں ہیں جو سنت ہم کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیز ضرور سنتی ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو کہ دعائے ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت موجود ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ثنا پڑھتے تھے. اور چوتھی دعائے ثنا جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ والحمدللہ کثیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ جو دعائے ثنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، لیکن یہ تین مرتبہ پڑھتے تھے اس میں. آیا ان ساری حدیثوں کو اگر یکجا کر لیتے ہیں اور مثال کے طور پر ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے، ہماری ایک رکعت نماز چلی گئی، چھوٹ گئی امام کے پیچھے، تو کیا آیا ہم جب پہنچنے کے بعد میں جب نیت باندھیں گے تو دعائے ثنا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ یہاں پر یہ غلطی مجھے بتلانے مقصود تھی.
اس میں اکثر بیشتر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے آئے اور ایک رکعت نکل چکی ہے، ان کی تکبیر تحریمہ چھوٹ چکی ہے، تو پیچھے لوگ کیا کرتے ہیں، پہنچنے کے بعد دوسری رکعت میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن نیت باندھنے کے بعد میں وہ دعائے ثنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، جبکہ اس کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ اگر ہم تکبیر تحریمہ میں پہلی تکبیر میں اگر نہیں شامل ہو پائے ہیں تو بعد میں ہمیں دعائے ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ اور دیگر نمازوں میں، یہ تو فرض نمازوں میں دعائے ثنا پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن سنن اور نوافل، سنت مؤکدہ، ان تمام نمازوں کا اگر ہم اہتمام کرتے ہیں تو اس میں بھی دعائے ثنا کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے ثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہو۔ لہذا ہم اور آپ یہاں پر یہ جو سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں، اس غلطی کے جو شکار ہوتے ہیں، اسی غلطی کی اصلاح کرنا مجھے مقصد تھا، اور آج کی اس درس میں اتنی باتیں عرض کرنی تھی تاکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں، تھوڑی تھوڑی باتیں ہوں، لیکن وہ آپ کے دل میں چھو جانے والی ہے۔ اور ایک چیز میں یہاں پر اور بھی بہت دنوں سے، کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اکیلے پیچھے نماز، کیا کہتے ہیں، اکیلے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے اکیلے نماز اگر پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز شمار نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، صف میں، اور صف لگی ہوئی تھی، صف بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نماز کو کیا کہتے ہیں، اعادہ کرو، نماز کو لوٹاؤ، نماز کو لوٹاؤ، نماز کو لوٹاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان سے کہا نماز کو لوٹانے کے لیے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم مسجد میں پہنچتے ہیں اور اگر ہم پیچھے اکیلے تنے تنہا ہیں تو وہ دوسرے صف میں سے، پہلے صف میں سے، کنارے سے اپنے بھائی کو پیچھے کر لیں۔ جس طریقے سے ہم امام کو کیا کہتے ہیں، اگر ایسی جگہ پر امام 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے جگہ نہیں ہے، آگے جگہ نہیں ہے، اور پیچھے سے ہم آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا کریں گے ہم؟ جو امام ہوگا اس کو نہیں، لیکن جو اس کے بازو میں جو کھڑا ہوا ہوگا اس آدمی کو آپ پیچھے کھینچ کر کے لے جائیں گے۔ تو اس سے کوئی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہماری دماغ کی سوچ ہے کہ اس کو پہلی صف سے اس کو کیا کہتے ہیں وہ کر دیں گے، بے دخل کر دیں گے، پہلی صف کی جو رکعت ہوگی، پہلی صف میں جو اس کو ثواب ہوگا اس کے ثواب سے اس کو الگ کر دیں گے۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو کیا کہتے ہیں ہوا وغیرہ خارج ہو جائے تو اس کے تعلق سے کیا کریں گے آپ؟ وہ بھی تو آگے اگر ہے، اگر ہوا خارج ہو گیا اس کو کیا کہتے ہیں وہ آ گیا تو وہ بھی صفوں کو چیرتا ہوا چلا جائے گا، پیچھے نکل جائے گا، اس طریقے سے لوگوں کے سامنے سے نکل جائے گا وہ، اور امام اس کا ستھرا ہوگا۔ بس نمازوں میں امام ستھرا ہوتا ہے سارے مصلیوں کا، اس کے بیچ میں اگر کوئی آدمی چل رہا ہے اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ حرم کے اندر ہم نے دیکھا ہوگا کیا کہتے ہیں اس کے اندر جو یہ لگا ہوا ہوتا ہے مطاف میں، اور نماز ہوتی رہتی ہے، اس کے بیچ میں لوگ چلتے رہتے ہیں، کیوں؟ امام ستھرا ہوتا ہے وہاں۔ تو یہ سب غلطیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ہماری غلطیاں ہیں، تو انہی غلطیوں کی اصلاح کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے پر ہماری نماز ہو جائے، اور اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جتنی بھی ہم دعائیں عبادت کرتے ہیں اور جتنا تو ہمیں میسر کرتا ہے اتنی ہی عبادت ہو پاتی ہے، اور اس عبادت کو اللہ تو قبول کرے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہماری عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالی وہ تقوی شعاری پیدا کر دے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عبادت کا اصل مقصد تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔